بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ کتے کی تخلیق کیسے ہوئی اور اس کو نجس کیوں قرار دیا گیا؟ کتے کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا اور جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے کیوں داخل نہیں ہوتے؟ کتے میں وہ کون سی 10 صفات ہیں جن میں سے اگر کوئی ایک بھی انسان اپنا لے تو ولی کے رتبے تک پہنچ جائے؟ اور کتے اذان کی آواز سن کر کیوں روتے ہیں؟ ان کے علاوہ کتوں سے متعلق کچھ ایسے حقائق جو یقیناً آپ کے لیے حیران کن ہوں گے۔ دوستو، کتا نہ صرف زمانہ قدیم سے انسان کا بہترین ساتھی ہے، بلکہ کتوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ پالے جانے والے پالتو جانوروں میں ہوتا ہے۔ کتوں کی پیدائش سے متعلق قدیم تاریخ اور صحیفوں میں دو حکایات موجود ہیں۔ پہلی روایت کے مطابق امام عبد الرحمن الصفوری نے اپنی کتاب نزہۃ المجالس میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل فرمائی تو تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ اسے سجدہ کرو۔ تمام فرشتے سجدے میں گر گئے مگر شیطان نے صاف انکار کر دیا، بلکہ اس وقت اس نے غرور و تکبر میں حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے پر تھوک دیا جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر جا کر گرا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ پیٹ والی جگہ سے مٹی ہٹا دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیٹ والی جگہ سے مٹی ہٹائی تو وہاں ایک سوراخ بن گیا جو آج تک ہر انسان کے پیٹ پر ناف کی صورت میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس پیٹ والی مٹی سے کتے کو بنایا گیا تھا۔ یہ واقعہ امام صفوری نے بلا کسی سند کے نقل کیا ہے اور قرآن و حدیث میں اس کا کوئی ذکر موجود نہیں، لہٰذا اس کو معتبر نہیں کہا جا سکتا۔ دوسری حکایت نور المبین نامی کتاب میں موجود ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کتوں کو کیوں پیدا کیا گیا اور اس کو گھر میں رکھنے سے کیوں منع کیا گیا، تو اس کے جواب میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیجا تو وہ دونوں خوف سے ایک پرندے کی مانند کانپ رہے تھے۔ اس وقت شیطان دنیا کے دیگر درندوں کے پاس گیا تھا اور ان سے کہا کہ تم لوگ آ کر ان معصوم پرندوں جیسے کمزور لوگوں کو کھا لو۔ درندوں کو پکارتے ہوئے شیطان کے منہ سے کھانسی جاری ہو گئی جس کے تھوک سے کتوں کو تخلیق کیا گیا۔ یہی کتے اس کے بعد درندوں اور انسانوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آ گئے تھے اور انہوں نے انسانوں کو بچا لیا تھا۔ چنانچہ حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے تو غمگین اور خاموش تھے۔ میں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے، آپ کی کیفیت بدلی بدلی ہے؟ فرمایا، جبرائیل نے رات کو آنے کا وعدہ کیا تھا مگر نہیں آئے، پورا دن اسی طرح گزر گیا، پھر آپ کو یاد آیا کہ ہمارے بچھونے کے نیچے کتے کا ایک پلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نکالنے کا حکم دیا اور پھر اپنے دستے مبارک سے اس جگہ پانی چھڑک دیا۔ اگلی ہی رات حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور عرض کیا، ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس گھر میں کتا یا تصویر ہو۔ ایک اور حدیث پاک کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حفاظت اور شکار کی غرض کے علاوہ کتا پالتا ہے تو ہر روز اس کے اجر میں سے 2 قیرات کم کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، کتا ایک نجس جانور ہے جو مردار کھاتا ہے۔ کتے کے سامنے اگر تازہ اور بدبودار گوشت رکھا جائے تو یہ بدبودار گوشت کو ترجیح دیتا ہے اور اپنی قے کو بھی دوبارہ چاٹ لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرشتے پاکیزہ مخلوق ہیں اور وہ کسی ایسی جگہ نہیں جاتے جہاں نجاست ہو۔ ایک طرف تو کتے میں وفاداری کا منکا پایا جاتا ہے اور دوسری طرف یہ اپنی ہی نسل کا دشمن بھی ہے۔ احادیث میں کتے کے جھوٹے برتن کو 7 دفعہ دھونے اور 1 دفعہ مانجنے کا حکم دیا گیا ہے، حالانکہ نجس برتن تو 3 دفعہ دھونے ہی سے شرعاً پاک ہو جاتا ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کو مان چکی ہے کہ کتے کے لعاب میں انتہائی خطرناک جراثیم پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کتے کے اندر 10 صفات ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں سے ایک صفت بھی انسان کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ ولی بن سکتا ہے۔ ایک، کتے کے اندر قناعت ہوتی ہے، جو مل جائے اسی پر قناعت کر لیتا ہے اور راضی ہو جاتا ہے۔
یہ قانعین یا صابرین کی علامت ہے۔ دوسری، کتا اکثر بھوکا رہتا ہے، یہ صالحین کی علامت ہے۔ تیسری یہ کہ کوئی دوسرا کتا اس پر زور کی وجہ سے غالب آ جائے تو یہ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ چلا جاتا ہے، یہ رازئین کی علامت ہے۔ چوتھی یہ کہ کتے کا مالک اگر اس کو مارے وہ اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتا، یہ صادقین کی علامت ہے۔ پانچویں، اگر کتے کا مالک بیٹھا کھانا کھا رہا ہو تو یہ باوجود طاقت اور قوت کے اس سے کھانا نہیں چھینتا، یہ مساکین کی علامت ہے۔ نمبر 6، جب مالک اپنے گھر میں ہو تو یہ دور جوتوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہے اور ادنا جگہ پر بھی راضی ہو جاتا ہے، یہ متوازین کی علامت ہے۔ نمبر 7، دنیا میں رہنے کے لیے اس کا کوئی اپنا گھر نہیں ہوتا، یہ متوکلین کی علامت ہے۔ آٹھویں یہ کہ رات کو یہ کم سوتا ہے، یہ محبین کی علامت ہے۔ نویں یہ کہ اگر اس کا مالک اس کو مارے تو یہ تھوڑی دیر کے لیے دور چلا جاتا ہے، اور اگر اس کا مالک اس کو دوبارہ روٹی ڈالے تو یہ دوبارہ آ کر کھا لیتا ہے، یہ خاشعین کی علامت ہے۔ اور نمبر 10 یہ کہ جب مرتا ہے تو اس کی کوئی میراث نہیں ہوتی، یہ زاہدین کی علامت ہے۔ ناظرین، کبھی آپ نے مشاہدہ کیا ہے کہ جب اذان کی آواز آتی ہے تو کتے کی آنکھوں میں پانی بھر آتا ہے، اور یہ بھی جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ سوال یہ بنتا ہے کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں کہ جیسے رو رہے ہیں۔ اور شیاطین کے یوں بھاگنے کا ذکر احادیث میں کچھ یوں ملتا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان خروج ریہ کی آواز کرتے ہوئے بھاگتا ہے۔ یہاں ایک بات قابل ذکر ہے کہ انسانی آنکھ سے اللہ پاک نے بہت سے معاملات پوشیدہ رکھے ہیں، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ عذاب قبر کی بات کی جائے تو مردے کی چیخ و پکار کی آوازیں انسانی کان کے علاوہ باقی تمام مخلوقات سنتی ہیں۔ کتا بھی انہی مخلوقات میں سے ایک ہے جو جن و شیاطین کو دیکھتا ہے۔ دنیا بھر میں اس وقت کتوں کی 400 نسلیں موجود ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق 40 کروڑ سے زیادہ تعداد میں کتے بھی موجود ہیں۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ جلد ملیں گے ایک اور نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔